السلام علیکم ناظرین، میرا نام فرحان ہے اور میں آپ لوگ کی بھیجی گئی اسٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ بطور مسلمان ہمارا یہ ماننا ہے کہ جنات ہمارے آس پاس ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ اب چاہے ہم ان سے ڈریں یا نہ ڈریں، لیکن وہ ہماری باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ہماری کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے چاروں طرف دم کر لیجیے اور بسم اللہ پڑھ کے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ظہیر ہے۔ میری عمر لگ بھگ 30 برس ہے اور میں کلام خیبر پختونخوا کے قریب واقع ایک پرانے مگر پراسرار گاؤں میں رہتا ہوں۔ قدرتی حسن سے بھرپور یہ علاقہ دن میں تو کسی جنت سے کم نہیں لگتا، لیکن جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے ایک خاموشی، ایک بوجھل سناٹا پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جیسے فضا میں کچھ چھپا ہوا ہو جو صرف رات کو جاگتا ہو۔ میں پچھلے 6 سال سے کلام کے ایک مشہور ہوٹل میں رات کی شفٹ پر کام کر رہا ہوں۔ میری ڈیوٹی ٹھیک رات 12 بجے ختم ہو جاتی ہے اور گھر واپس جانے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، دریائے سوات کے ساتھ ساتھ چلنے والا ایک پرانا سنسان اور پراسرار جنگل جو چیئر لفٹ کے عقب سے نکلتا ہے۔ میرے پاس نہ کوئی گاڑی تھی نہ بائک۔ ہر رات صرف ایک ٹارچ اور دل کی ہمت لے کر میں اسی جنگل سے پیدل گھر لوٹتا۔ شروع کے دنوں میں دل میں خوف ضرور آتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ یہ صرف ایک جنگل ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن کچھ آوازیں، کچھ لمحے، کچھ سائے ہر رات مجھے یہ احساس دلاتے ہیں کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ کبھی جھاڑیوں میں سرسراہٹ، کبھی درختوں کے پیچھے قدموں کی چاپ، اور کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی بزرگ عورت آہستہ مگر مسلسل کھانس رہی ہو۔ لیکن مڑ کر دیکھتا تو کچھ بھی نظر نہ آتا۔ میں دل کو یہی سمجھاتا تھا کہ یہ سب وہم ہے یا تو پھر جنگلی جانور۔ مگر پھر آئی دسمبر کی وہ رات، ایک ایسی رات جس نے میرے حواس، میرا یقین اور میری ہمت سب کچھ چھین لیا۔ وہ رات سرد، خاموش اور دھند بھری تھی۔ ہر طرف برف کی ایک سفید چادر تنی ہوئی تھی۔ ہوٹل سے نکلا، ٹارچ روشن کی، جیکٹ کی زپ بند کی اور جنگل کے سنسان راستے پر قدم رکھ دیا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ ٹارچ کی روشنی بار بار جھپکنے لگی۔ بیٹری ہلائی، کچھ دیر روشنی واپس بھی آئی، مگر اندر ہی اندر دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے بہت گہری نظروں سے گھور رہا ہو۔ پھر دائیں جانب جھاڑیوں سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ میں فوراً رکا اور آواز دی، کون ہے؟ چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صرف ہواؤں کی سرگوشی تھی اور پھر ایک عجیب سی ہنسی جس نے مجھے سرد کر دیا۔ میرے قدم لرزے، مگر میں آگے بڑھتا رہا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک بڑا سا درخت راستے میں گرا ہوا ملا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ درخت اس سے پہلے کبھی وہاں نہیں تھا۔ میں جھجکتے ہوئے اس کے قریب سے گزر ہی رہا تھا کہ کسی نے میرے کان کے قریب آ کر بولا، پلٹ کر مت دیکھنا ظہیر۔ وہ کہہ رہا تھا، پلٹ کر مت دیکھنا ظہیر۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں جھٹکا سا لگا، ٹارچ کے نیچے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے تیز قدم بڑھا دیے، لیکن اب صاف سنائی دے رہا تھا میرے پیچھے کوئی ہے اور وہ میرے ہر قدم کے ساتھ ساتھ قدم ملا رہا ہے۔ پھر میری نظر ایک منظر پر پڑی، کچھ ایسا جس نے میری نیندیں، میری عقل اور میرے حواس چھین لیے۔ درختوں کے بیچ ایک پرانی لکڑی کی کرسی رکھی تھی اور اس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا، سفید چادر میں، وہ بھی سر نیچے جھکا ہوا، مکمل خاموشی۔ میں نے بہت ہمت کی اور ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور اس کا چہرہ، اس پر آنکھیں نہیں تھیں، صرف 2 سیاہ گڑھے اور لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتا ہو، یا شاید میرا منتظر تھا۔ میں نے زور سے چیخا اور اندھا دھند دوڑ پڑا۔ میرے پاؤں برف پر پھسلنے لگے، سانسیں پھول گئیں، فضا میں سڑی لاش جیسی وہ پھیل گئی تھی۔ میں پیچھے دیکھنے لگا لیکن ہمت نہ ہوئی۔ دوڑتا رہا یہاں تک کہ گاؤں کے دروازے پر پہنچ گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو جنگل ویسا ہی خاموش تھا، مگر لگ رہا تھا جیسے کوئی ابھی بھی درخت کے پیچھے مجھے گھور رہا ہو۔ اس رات میں چپ چاپ بستر پر لیٹ گیا، کسی سے کچھ نہ کہا، اور صبح اٹھ کر دیکھا تو اب بہت تیز بخار تھا، جسم ٹھنڈا تھا اور خوابوں میں وہی ہنسی اور وہی سایہ۔ پھر ہر رات کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔
کبھی کھڑکی پر دستک، کبھی دروازے کے پیچھے کسی کے چلنے کی چاپ، اور کبھی کمرے میں وہی لاش جیسی مجھے محسوس ہوتی. پھر میں وہم سمجھ کے ٹال دیتا. میں نے اپنے چند دوستوں کو بتایا مگر وہ سب ہنس کے ٹال دیتے، اور ایک نے تو مذاق میں کہا کہ او بھائی تو فلمیں کم دیکھا کر. لیکن مجھے یقین ہو چلا تھا کوئی ہے اور وہ صرف میرا وہم نہیں ہے. پھر ایک اور دسمبر کی رات آئی. اس رات بھی میں معمول کی طرح وہیں اپنے ہوٹل سے نکلا اور اپنے سفر طے کرنے کے لیے چل پڑا. اس رات جیسے ہی میں جنگل میں داخل ہوا ٹارچ بند ہو گیا، موبائل نکالا تو نیٹ ورک بھی آف. اب ہر طرف مکمل اندھیرا، لیکن اس اندھیرے میں جنگل زندہ لگ رہا تھا. درخت جیسے اپنی جگہ بدل رہے ہوں، زمین جیسے سانس لے رہی ہو، اور فضا اس میں ایک بوجھل سی موجودگی تھی. پھر وہی درخت نظر آیا. جیسے ہی اس کے قریب سے گزرا ایک بار پھر کسی نے سرگوشی کی. واپس کیوں نہیں آئے ظہیر؟ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. یہ آواز اب مانوس لگ رہی تھی، جیسے کسی پرانے دوست کی ہو، مگر اس میں ایسی گہرائی اور سرد پن تھا کہ خون جمنے لگا. میں مڑنے ہی والا تھا کہ ایک سایہ سامنے آ گیا. سفید چادر میں لپٹی عورت جس کا چہرہ مکمل سیاہ کالا ڈوبا ہوا تھا، اور اس خلا میں 2 سرخ آنکھیں جو میری روح تک جھانک رہی ہوں. میں بے اختیار چیخا اور دوڑ پڑا. درختوں سے ٹکرا کر سنبھل کر زمین پر گرتا میں کسی طرح گاؤں کے دروازے تک تو جا پہنچا، لیکن ہوش کھو بیٹھا. میں بالکل ہوش میں نہیں تھا. جب آنکھیں کھلی تو اپنے کمرے کے بستر پر تھا. امی میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھیں. بھائی پاس کھڑا خوفزدہ نظر آ رہا تھا. میں نے کمزور آواز میں پوچھا میں یہاں کیسے پہنچا؟ امی نے بتایا کہ فجر سے کچھ دیر پہلے وہ دروازہ کھولنے گئیں تو میں باہر بے ہوش پڑا تھا. میرا جسم بالکل ٹھنڈا اور میری جسم سے بالکل عجیب سی سرد بو آ رہی تھی، جیسے کئی دنوں سے قبر میں پڑا ہوا ہوں. چند دن بعد ہم گاؤں کے ایک بہت مشہور عامل کے پاس گئے. انہوں نے میری بات بہت غور سے سنی، آنکھیں بند کیں اور بولے بیٹا تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نظروں کا دھوکہ نہیں ہے. یہ مخلوق ہے اور یہ تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے. یہ تم میں کچھ دیکھتی ہیں، شاید وہ جس کی اس کو تلاش ہے. میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے. عامل صاحب نے کچھ آیات پڑھی، پانی پر دم کیا اور مجھے تاکید کی کہ روز رات کو سورۃ البقرہ اور آیت الکرسی سن کر سویا کروں، اور یہ دم کیا پانی پیو. میں نے ہدایت پر عمل کیا. کچھ دنوں بعد نیند بہتر ہونے لگی، لیکن پھر ایک رات پھر سے وہی سب کچھ واپس آنے لگا. گہری نیند میں تھا کہ مجھے محسوس ہوا، اور یہ میں بالکل ایسا واضح واقعہ بتا رہا ہوں. گہری نیند میں تھا اور مجھے سب کچھ محسوس ہوا. کوئی میرے سر پر کھڑا ہوا ہو، بالکل سر کے پاس جیسے میرے کوئی کھڑا ہوا ہو. آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی دھند تھی، اور میں حیران تھا کہ کمرے میں دھند کہاں سے آئی. اور وہاں دھند میں وہی مخلوق، چھوٹے قد کی، چہرہ دھند میں چھپا ہوا، سرخ آنکھیں اور سانس جو میرے چہرے کو چھو رہی تھی. میرے جسم میں پوری سنسنی طاری ہو گئی. میرا جسم سن ہو گیا تھا اور آواز گلے میں اٹک گئی اور میں کچھ بول بھی نہ پا رہا تھا. میں نے دل میں اللہ اللہ کا ورد شروع کیا، تیز مسلسل. جیسے ہی ورد بلند ہوا وہ مخلوق دھن میں گھلتی گئی اور غائب ہو گئی. اب میں اس جنگل کے راستے سے گزرتا ہی نہیں ہوں. وہ چیئر لفٹ آج بھی وہیں ہے، جنگل بھی، اور شاید وہ مخلوق بھی جو کسی اور مسافر کا انتظار کر رہی ہو. اگر کبھی آپ کلام آئیں اور چیئر لفٹ کے پیچھے سے گزرنے کا سوچیں اس جنگل والے علاقے سے، تو یاد رکھیے رات کے وقت مت جانا. کیا پتہ کوئی پہلے سے آپ کا منتظر ہو.